بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہم عربی کا سبق نمبر الدرس الثامن عشر اس کی تمرین کریں گے۔ تو ہمارے پاس ہے تمرین میں سوال نمبر 1، اجب باختصاری عن الاسئلۃ الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، متى تحتاج الى القاموس، آپ ڈکشنری کے کب محتاج ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے عندما لا افہم معنی الکلمۃ او لا اعرف شکل حروفها، یعنی جب ہمیں کوئی معنی یا کوئی حروف وغیرہ پتہ نہ چلے تو ہم اس وقت ڈکشنری کے کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، ما انواع القوامیس، ڈکشنریوں کی اقسام کتنی ہیں؟ اس کا جواب ہے انواع القوامیس ثلاثۃ، النوع الاول یسمى احادی اللغۃ، والنوع الثانی یسمى ثنائی اللغۃ، والنوع الثالث یستعمل اکثر من لغتین۔ سوال نمبر 3، ای القوامیس تستعمل انت، آپ کون سی ڈکشنری استعمال کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے انا استعمل احادی اللغۃ و ثنائی اللغۃ معا۔ نمبر 4، لما لا تكون القوامیس الثنائیۃ دقیقۃ دائما، ثنائی ڈکشنریاں ہمیشہ دقیقی کیوں نہیں ہوتی؟ جواب ہے لوجود مرادفات فی الترجمۃ ای کلمات عدۃ لشیء واحد۔ نمبر 5، اذکر اسماء بعض القوامیس العربیۃ، اس کا جواب ہے المعجم الوسیط، البحر المحیط، القاموس فی اللغۃ، المصباح المنیر، القاموس الوحید۔ التدریب الثانی، ذو علامت صحیح امام الجواب الصحیح، مندرجہ ذیل میں سے درست کے سامنے علامت صواب لگائیے۔ نمبر 1 ہے، ای القوامیس ادق، تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے قاموس احادی اللغۃ، نمبر 1۔ نمبر 2، فی القاموس الثنائی لا بد ان تعرف جیدا، تو درست جواب لغت الامہ واللغت الاجنبیہ۔ نمبر 3، من یحتاج الی القاموس، تو درست جواب آئے گا الطالب والعالم۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے التدریب الثالث، ہاتی من المجموعات با المرادف للکلمات فی المجموعات الف۔ تیسری مشق، با کالم کے مجموعے الفاظ میں سے الف کالم کے مجموعہ الفاظ کے مترادف لکھیے۔ اب یہاں پر ہے مفردات، تو مترادف اس کا آئے گا کلمات۔ تستطيع، تقدر، تدرک، تفہم، یجب، لابد، جاء، اس کا مترادف عطا ہے۔ اس کے بعد تدریب الرابع، ہاتی من المجموعات با العاکس للکلمات فی المجموعات الف۔ چوتھی مشق، با کالم کے مجموعے میں سے الف کالم کے مجموعے کا متضاد لکھیے۔ پہلے مترادف لکھنے تھے الفاظ مترادف، اب الفاظ متضاد۔ یہاں پر ہمارے پاس لفظ ہے عموماً، تو اس کا متضاد خصوصاً۔ صعبۃ، اس کا میننگ ہے مشکل، اور متضاد اس کا سہلتاً آئے گا۔ تتفق، اتفاق کیا، تختلف، اختلاف۔ اس کے بعد ہے اجنبیۃ، اجنبی، اور اس کا متضاد آئے گا محلیۃ۔ اس کے بعد اتفاقاً، اتفاق، تو اس کا متضاد جو ہے اتفاقاً الفاظ ہے، اور اس کا متضاد اختلافاً ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تدریب الخامس ہے، املاء الفراغ بکلمۃ مناسبۃ
ایک پیراگراف ہے اور اس میں جو خالی جگہ ہے وہ ہم نے مناسب لفظ سے پر کرنا ہے. تو نمبر 1 خالی جگہ ہے ڈیش یحتاج الی الطالب والمعلم ایضا. تو ڈیش میں آئے گا القاموس. طالب علم جو ہے جس چیز کی استاد اور طالب علم ضرورت محسوس کرتا ہے وہ قاموس یعنی ڈکشنری ہے. وفیہ فوائد منہا معرفت المعنی والشکل الصحیح للکلمات. یعنی معنی اور اعراب اس میں کیا ہوتے ہیں، یعنی معنی اور اعراب کا اس سے فائدہ ہوتا ہے. وزیادۃ الثروۃ اللغویۃ والقواميس انواع کثیرۃ ولکن القواميس ذوات اللغۃ الواحدۃ ادق واصح من القواميس الثنائیۃ وطریقۃ البحث فی القواميس ہی ان تعرف. ڈیش میں آئے گا اصیل الکلمۃ ای الحروف الاصلیۃ دون ڈیش الزیادۃ. یعنی پہلی خالی جگہ میں القاموس، دوسری میں الشکل، اور نمبر 3 ادق و اصح، اور نمبر 4 اصیل، نمبر 5 الزیادۃ. اس کے بعد ہے تدریب السادس. تدریب السادس میں ہے املاء الفراغ بفعل صحیح من الافعال التي بین قوسین. خالی جگہوں کو قوسین کے درمیان والے درست فعل سے پر کیجیے. جیسے نمبر 1 ہے یا سمیر یا غلام ای المعاجم ڈیش. تو یہاں پر ڈیش میں آئے گا تستعملانی. اس کے بعد نمبر 2 انا ابعث فی المعجم عن کل کلمۃ جدیدۃ ولکن اخواتی لا ڈیش عن کلمۃ یبحثن. نمبر 3 ڈیش مرجم امسی قاموسا عربیا صغیرا. تو ڈیش میں آئے گا اشترت. نمبر 4 میں آئے گا الطلاب الاجانب المبتدئون لا ڈیش استعمال القاموس العربی. تو ڈیش میں آئے گا یستطیعون. اس کے بعد نمبر 5 یا احمد ڈیش الواجب اليومی ام غدا ستکتب. التدریب السابع ہے ہمارے پاس رتب الکلمات لتکون جملا. الفاظ کو ترتیب دیجیے تاکہ مفید جملے بنیں. جیسے یہاں پر الفاظ دیے ہوئے ہیں تو ان کو ترتیب دے کر ایک جملہ بنانا ہے. نمبر 1 میں جملہ بنے گا ابحث فی القاموس عن معنی الکلمۃ الصعبۃ. نمبر 2 البحث فی القاموس حسب الحروف الابجدیۃ. نمبر 3 مختار الصحاح من القواميس العربیۃ الصغیرۃ. نمبر 4 درست جملہ لسان العربی من القواميس العربیۃ الواسعۃ. اس کے بعد ہمارے پاس تدریب الثامن ہے. تدریب الثامن میں ہے اکمل یعنی جملے کو مکمل کیجیے، مندرجہ ذیل جملے کو مکمل کیجیے. نمبر 1 ہے عن طریق القاموس تعرف ڈیش. تو جملہ مکمل ہوگا عن طریق القاموس تعرف معنی الکلمۃ الصعبۃ وشکلها. نمبر 2 القاموس دلیل یجمع ڈیش. ڈیش میں آئے گا مفردات اللغویۃ بالترتیب الالفبائی. نمبر 3 قاموس اللغۃ الواحدۃ یشرح الکلمۃ ڈیش من نفس اللغۃ. اس کے بعد نمبر 4 قاموس اللغتین یشرح الکلمۃ. تو ڈیش میں آئے گا بترجمتها الی لغۃ ثانیۃ. نمبر 5 القواميس الثنائیۃ عموما لیست.
ڈیش دقیقتاً دائماً آئے گا. حتیٰ تستطیعوا ان تبحث عن الکلمۃ فی القاموس لا بدانہ ڈیش تعرف اصل الکلمۃ. یہ ہمارا سبق مکمل ہوا. اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.